الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا عقل مند وہ ہے وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے نفس بیوقوف ہے وہ جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑا اور پھر بھی بغیر توبہ کے اللہ سے مغفرت کی امید کرتا رہا۔ اس حدیث شریف میں نفس اور عقل کی بات ہوئی، جس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ نفس کو قابو کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن صوفیہ کے ہاں طریقہ کار مختلف ہوتا ہے۔ پہلے دل پر محنت کرائی جاتی ہے اور پھر دل کے ذریعے سے نفس کو قابو کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کی اہمیت بیان فرمائی ہے تو کیا اصلاح نفس کے لیے نفس کو عقل کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ صوفیہ وہ نہیں کر سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا، اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ تصوف آیا کہاں سے؟ البتہ سمجھ میں ذرا تھوڑی سی بات صحیح نہیں آئی ہوگی۔ آپ دل پر وہ کرنا چاہتے ہیں، چلے پہلے آپ جذب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جذب آپ کیوں شروع کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ عقل کا فیصلہ، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے انسان کنونس ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے کہ مجھے یہ کام کرنے ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ظاہر مطلب ہے کہ یہ نہ ہوتا تو پھر اس کے لیے نہ آتا۔ تو عقل کے ذریعے سے انسان پہلے کنونس ہوتا ہے، پھر وہ طریقہ کار کی بات ہے۔ تو دو قسم کے طریقے، ایک نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ نفس کا اصلاح شروع کروا دے، جیسے چلا آ رہا ہے ان روح مطلب جو ہے نا وہ سلوک طے کروانا شروع کر لے، اور یا پھر یہ کہ پہلے دل سے ہو کے آئے، یعنی دل میں جذب پیدا کرے، جذب کی وجہ سے جو ہے نا وہ ذریعہ بن جائے، وہ مطلب جس کو کہتے ہیں نا نفس کو قابو کرنے کا۔ ایک بات اس میں یاد رکھنا چاہیے، جذب جو ہے نا جذب اگر کسی کو ہو جائے حاصل، اس کو بھی عقل کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے، کس چیز کے لیے استعمال کرنا ہے، کس چیز کے لیے نہیں استعمال کرنا۔ اب جو جذب ہے وہ اگر وہی چیزیں جو مجذوب متمکن ہے اس کے لیے استعمال اگر کرنا شروع کر دے تو وہ بیوقوف ہے نا، اس نے اتنی بڑی چیز کو چھوڑا اور ایسے دنیاوی چیز میں پنس گیا، آیا تھا دنیا سے دور ہونے کے لیے اور دنیا میں پنس گیا، تو عقل استعمال نہیں ہوا نا۔ اگر عقل استعمال کرتے تو مجذوب متمکن کیوں بنتے؟ ہاں جی، تو یہاں پر بھی عقل کا استعمال ہے۔ یہ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے کہ ہمیں ایسے سلسلے کے ساتھ ملا ہے جس نے عقل کی قدر کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عقل کی اتنی قدر کی ہے کہ لوگوں کے جو کنفیوژنز تھے وہ باقاعدہ عقلی دلائل کے ذریعے سے سمجھائیں یہ باتیں ساری۔ ہر بات آپ ذرا تربیت السالک پڑھیں یا جو ہے نا مواعظ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ایک چیز کو عقل کے کسوٹی پہ مطلب چلا رہے ہیں، لیکن حق کے لیے، کیونکہ عقل کو غلط چیز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی جو مخالفت ہے وہ بھی اس کے لیے بھی، یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ ایتھیسٹ وغیرہ، یہ بھی اپنے عقل کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو غلط چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب پھر وہ دیتے ہیں۔ یہ یونانی فلسفہ کا جواب علم کلام والے جو دیتے تھے تو وہ ظاہر عقل ہی استعمال کرتے تھے، ان کی عقل کا توڑ کر لیتے تھے، مطلب جو ان کی عقلی بات ہوگی وہ توڑ کر لیتے تھے۔ تو اصل میں ہوا یہ کہ اس معاملے میں بیلنس بہت ضروری ہے۔ اب جیسے انسان کے اوپر عقلیت بہت زیادہ غالب ہو جائے اور وہ جو حب والی کیفیت ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے، جذبی حالت ہے، اس کی ناقدری کرنے لگے تو پھر اس وقت ان کو پھر وہ چیزیں بتانی پڑتی ہے، عشق کی بات بتانی پڑتی ہے، کیونکہ کسی جگہ پہ عقل کی بات نہیں چلتی۔ وہ علامہ اقبال نے غالباً کسی ایسے موقع پہ کہا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ہونا تو چاہیے کہ مطلب جو ہے نا وہ پاسبان، کہ عقل پاسبان عشق ہو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے مطلب یہ، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں پر عقل کی بات نہیں چلتی،
تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں مطلب بیلنس، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس بیلنس کے بارے میں بات کی ہے. یعنی ٹیکنیکلی اسپیکنگ جنہوں نے ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے صحیح مطلب معنوں میں، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیہ میں کیا ہے کہ انہوں نے عقل، نفس اور دل، ان تینوں کا بیلنس لوگوں کو سمجھایا کہ کوئی ایک ان میں وہ نہیں ہے. عقل بھی امپورٹنٹ ہے، دل بھی امپورٹنٹ ہے، اور نفس بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی نفس کی اصلاح یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر حضرت نے سبحان اللہ ایک عجیب انالیسس بیان کیا. فرمایا کہ بنیادی اصلاح تو ان کے بیلنس ان کی بیلنس ہے. اگر ان کی بیلنس ہو جائے تو یہ بنیادی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن اللہ پاک نے بعض لوگوں کو اہل قلب بنایا ہوتا ہے، مطلب قلب کا ان کے اوپر زیادہ اثر ہوتا ہے. بعض نفس کو کنٹرول زیادہ کر سکتے ہیں، بعض جو ہے نا مطلب یہ نفس کے اوپر زیادہ حاکم ہوتے ہیں، بعض لوگ عقل سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. مطلب یعنی وہ اسپیشلٹی ہے، مطلب ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. فرمایا پھر ان میں جن کے اوپر عقل کا غلبہ ہوتا ہے وہ بن جاتے علماء راسخین. ان کی تعریف بھی ہے قرآن میں. ہاں جی. اور جن کے اوپر قلب کا زیادہ اثر ہوتا ہے وہ بن جاتے صدیقین. اور جن کے نفس کی صفائی زیادہ حاصل ہو جاتی ہے ان کو کہتے ہیں زہاد. تو ہمارے سلسلے پہ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں تینوں سلسلوں کے ساتھ، مطلب تینوں جو ایک قسم کے بڑے تھے نا ان کے ساتھ ملا دیا. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قلب والا معاملہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقل والا معاملہ، اور کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زہد والا معاملہ. ہاں جی. تو یہ تینوں الحمدللہ ہمارے اس سلسلے کو سیراب کر رہے ہیں ماشاء اللہ تینوں. تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے اس میں ایک نیچرل بیلنس ہے. ورنہ اگر آپ کسی اور جگہ جائیں تو کسی پر کیا غلبہ ہوگا، کسی پر کیا غلبہ ہوگا، وہ آپ کو ایک بات کریں گے، دوسرا آپ کو دوسرا بات کریں، وہ غلط نہیں ہوں گے، وہ غلبہ کی بات ہوگی. اور غلبہ کی بات ہوتی ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. لیکن افضل بیلنس ہے تاکہ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بھئی ہر چیز کا اپنا رول ہے. عقل کو بھی استعمال کرو لیکن اسے آزاد نہ چھوڑو. دل کو بھی ماشاءاللہ محبت کے ساتھ آشنا کرو لیکن عقل سے کام لیتے ہوئے. ہاں جی. اور نفس کو بھی قابو کرو. ہاں جی. لیکن خشکی کے ساتھ نہیں. مطلب یہ والی بات ہے نا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ اپنے اپنا اثر رکھتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.